الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے سورۃ الحجر کل کے نشست میں مکمل ہو چکا ہے اور 14واں پارہ چل رہا ہے، 6 رکوع یعنی ربع پارہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سورۃ النحل ایک نئے سورت کے آغاز کریں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے اور اس کے تعارف اور اس کے مضامین انشاءاللہ پڑھ کر اس کا ترجمہ سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے پورے توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ بغور سماعت کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ کا تعارف، سورۃ النحل۔ سورہ نحل کا تعارف یہ ہے کہ اس کا مقام نزول، سورہ نحل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کو مکیہ کہتے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ البتہ آیت فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ سے لے کر سورہ کے آخر تک یہ آیتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ نیز اس بارے میں اور اقوال بھی موجود ہے، یعنی اور کئی اقوال ہے کہ اس سورت کی آخری آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہے، مگر میجورٹی پورا سورہ مکہ میں نازل ہوا، اسی نسبت سے اس سورہ کو مکیہ، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، مکیہ کہتے ہیں۔ اس میں رکوع اور تعداد، آیت کی تعداد کی صورت میں 16 رکوع ہے، 16 رکوع ہے اور 128 آیتیں ہیں۔ اب نحل نام رکھنے کی وجہ، یعنی سورۃ النحل، سورہ نحل کہتے ہیں، نحل کا معنی کیا ہے؟ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے، یعنی انشاءاللہ اس سورے میں آپ شہد کی مکھی کا ذکر سماعت کریں گے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا ہے۔ سورہ نحل سے متعلق روایت، احادیث میں کیا ہے اس کی روایت؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ نحل میں ایک آیت ہے جو کہ تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے، یعنی اس سورت کی ایک آیت اہم آیت ہے جو تمام اچھائی اور برائی، خیر و شر کی بیان کو جامع ہوا ہے، اور وہ یہ آیت یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کے دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اس سورت کی اس آیت کی امپورٹنٹ یہ ہے کہ احادیث میں اس سورت میں تمام خیر اور شر، اچھائی اور برائی کا جامع تمام چیزیں اس سورت کے ترجمے میں اور تفاسیر میں بیان کی گئی ہے، اور کئی احادیث موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم مضامین کے بارے میں پڑھیں گے، اہم مضمون کیا ہے اور اس کا امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہے وہ سماعت کریں۔ اس سورت مبارک کی بہت پیاری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، حکمت اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اگر کثرت سے اس سورت کو سمجھ کر پڑھا جائے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ہم کثرت کے ساتھ، اچھے نیت کے ساتھ اگر زیادہ سے زیادہ اس سورت کا ترجمہ پڑھیں گے، سماعت کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی محبت اور عظمت کا اضافہ ہوگا، اپنے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ نیز اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان بہت کثرت کے ساتھ ہوا ہے، کثرت مطلب زیادہ تر اس سورت کے اندر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بیان کی گئی ہے، اور ان نعمتوں کے بارے میں بار بار غور کریں تو دل میں شکر الہی کا جذبہ بیدار ہوگا اور محبت الہی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اور مضامین یہ ہے کہ جانوروں سے حاصل ہونے والی فوائد بیان کیے گئے ہیں، یعنی جانوروں کے ساتھ جو فوائد ہیں انشاءاللہ اس صورت میں آپ
समाप्त करेंगे। जिन्होंने दुनिया में नेक काम किए उन्हें के लिए आखिरत की भलाई है। फरिश्ते कुफ्फार की जान से किस तरह निकालते हैं, यानी फरिश्ते कुफ्फार की मौत के वक्त उनकी जान किस तरह निकालते हैं और मुत्तकी मुसलमान की जान किस तरह निकालते हैं, वो तज़किरा होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरह फरिश्ते रूह निकालते हैं जान मरते वक्त, वो यहाँ पर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को अजियत देने वाले कुफ्फार मक्का को अल्लाह ताला का के अजाब से डराया गया है। बेटी की विलादत पर कुफ्फार का तर्ज अमल बयान किया गया है, यानी उस वक्त बेटी की घर में अगर बेटी पैदा होती, विलाद होती, तो उस कुफार क्या अमल करते थे, उनका अमल किस तरह होता था, तर्ज अमल, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हशर के मैदान में कुफार की बुरी हालत जिक्र की गई है। अहद पूरा करने वाले और खस्में न तोड़ने का हुक्म दिया गया है। कुरान पाक के बारे में कुफार की शुबहात का रद्द किया गया है। हालत इकरा में कलमे कुफ्र कहने वाले का हुक्म बयान किया गया है। अपनी तरफ से चीजों को हलाल या हराम कहकर इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करने की मुमानियत फरमाई गई है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान बयान फरमाई गई है। नेकी की दावत देने की इंतहाई अहम उसूल बयान किए गए हैं। ये तमाम पॉइंट्स जो मैंने पढ़ा है इंशाल्लाह इसका तफसीली अंदाज में आप इस सूरत में समाप्त करेंगे। तो ओवरव्यू, ओवरऑल क्या क्या समाप्त करेंगे आप यहाँ पर सुने हैं। अब इसका और एक सेगमेंट हमारा होता है मुनासिबत, पिछले सूरत के साथ लिंक, निस्बत। तो इंशाल्लाह इस सूरत की और पिछले सूरत के साथ मुनासिबत ये है कि सूरह नहल के अपने से माकबल सूरत हिज्र के साथ मुनासिबत यह है कि सूरह हिज्र की आयत नंबर 92 में फरमाया गया है फ़रब्बिक लनस्रुन्नहुम अजमाइन, तर्जुमा तो तुम्हारे रब की कसम हम जरूर उन सब से पूछेंगे। इससे क़यामत के दिन लोगों का जमा होना और उनसे उनके दुनियावी आमाल के बारे में सवाल किया जाना साबित हुआ है। उसी तरह आयत नंबर 99 में भी वही क्या, और अपने रब की इबादत करते रहो हत्ता कि तुम्हें मौत आ जाए। तो ये दो आयतों का निचोड़ ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला दुनियावी आमाल के बारे में पूछेंगे। तो ये आयत मौत के जिक्र पर दलालत करती है और इन दोनों आयत की सूरत नहल की पहली आयत से मुनासिबत है कि उसमें भी क़यामत कायम होने का जिक्र किया गया है। मतलब इस सूरत में, पिछले सूरत में हमने ये आयतों का तर्जुमा पढ़ा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला दुनियावी आमाल के बारे में पूछेगा और उनके बारे में तज़किरा किया गया, और सूरह नहल की पहली आयतों में क़यामत का ही तज़किरा हो रहा है। तो इसी मुनासिबत से इस सूरों की मुनासिबत लिंक ये है। आइए इंशाल्लाह अब हम सूरे के तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और आप थोड़ा समाप्त करें। आइए आगाज करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू कर जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलू सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह का वादा करीब आ पहुंचा, सो तुम उसके चाहने में जिन्हें कुफ्फार उसका शरीक ठहराते हैं, यानी चाहने में उजलत न करो, यानी अल्लाह का वादा करीब आ पहुंचा तो तुम उसके चाहने में उजलत देरी न करो। वो पाक है और उन चीजों से बरतर है जिन्हें कुफ्फार उसका शरीक ठहराते हैं। युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूही मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। वही फरिश्तों को वही के साथ जो जुमला तालीमात देने की रूह और जान है, अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नाजिल फरमाता है। लोगों को डर सुनाओ कि मेरी सिवा कोई माबूद नहीं, सो मेरी परहेजगारी इख्तियार करो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला नसीहत कर रहा है कि अल्लाह की पैरवी करो, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है वही अपने फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ताला चुनकर परहेजगार बंदों को अपने बंदों में से जिसे पर चाहता है नाजिल फरमाता है। खलक़स्समावाति वल अर्द बिलहक़्क़ि तआला अम्मा युश्रिकून। उसी ने आसमानों और जमीन को दुरुस्त तदबीर के साथ पैदा फरमाया। वो उन चीजों से बरतर है जिन्हें कुफ्फार उसका शरीक गिरा देते हैं, यानी अल्लाह ताला जमीन और आसमान को पैदा करने वाला है और इन चीजों से बरतर है जिन्हें कुफ्फार उनका शरीक करते हैं। अल्लाह ताला कुफ्फार अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक करते हैं तो उन सब से अल्लाह ताला ही बेहतर है, बरतर है। खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीम मुबीन। उसी ने इंसान को एक तवल्लुदी खतरे से पैदा फरमाया, फिर भी वो अल्लाह के हुजूर मुतीअ होने की बजाय खुला झगड़ालू बन गया है।
اللہ تعالیٰ نے ایک تولدی خطرے کے ساتھ انسان کو پیدا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ ہی پیدا فرمانے والا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور مطیع ہونے کے بجائے کھلا جھگڑالو بنتے ہیں۔ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور دوسرے فوائد، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ جس طرح ہم نے مضامین میں پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں جانوروں کے ساتھ فوائد، جانوروں سے کیا فوائد ہے وہ تذکرہ ہوگا، تو یہاں پر آپ سماعت کر رہے ہیں اسی نے چوپا ہے یعنی بکری وغیرہ کو چوپا ہے کہتے ہیں، ان میں سے تمہارے لیے گرم لباس ہے۔ جس طرح ہم بکروں میں سے اول، جس طرح اولن جسے کہتے ہیں، وہ بکروں سے نکالا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ گرم لباس ہے۔ جس طرح ہم اولن کی بکروں سے نکال کر اولن کے سویٹرز وغیرہ تیار کرتے ہیں، تو اسی سے آپ کا سمجھ میں آنے کے لیے یہاں پر آپ سمجھا رہا ہوں کہ گرم لباس ہے اور دوسرے فوائد بھی ہے کہ ہم ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، یعنی ہم جس طرح بکروں کو ذبح کرتے ہیں، حلال جانور ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح جانوروں سے فوائد حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدے پہنچایا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں تمہارے لیے رونق اور دلکشی بھی ہے، جو جب تم شام کو چراغاں سے واپس لاتے ہو اور جب تم صبح کو چرانے کے لیے جاتے ہو۔ جس طرح ہم بیل، گائے، چوپاہوں کو چرا لینے کے لیے جاتے ہیں، تمام چیزیں یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یہ جانور تمہارے بوجھ بھی ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جانور مطلب گدھے کی اگزامپل دیا جا رہا ہے، یا گائے، جو بھی ہم بیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ جانور تمہارے بوجھ بھی ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر جان کا مشقت کے نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارے رب نہایت شفقت والا، نہایت مہربان ہے۔ جس طرح پہلے زمانے میں گھروں پر بوریا وغیرہ رکھ کر لے جاتے تھے، تو اس کی یہاں پر تذکرہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو کس طرح انسان کے فائدے کے لیے دیر فائدہ مند پہنچا رہا ہے۔ تو تمام چیزیں ہمیں اللہ کی نعمتیں ہیں، تو ہمیں شکر گزار بننے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمیں یہاں پر ان تذکرہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں پہچاننا ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ ہر دنیا میں بسر ہوتے وقت ہمیں ان چیزوں سے فوائد پہنچا رہا ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ تَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اسی نے گھوڑوں کو اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہو، اور وہ مزید ایسی بعض بنت سواریوں کو بھی پیدا فرمائے گا جنہیں تم آج نہیں جانتے۔ تو ہر جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں جو یوزفل جانور ہے، ہر جانور جس طرح ہمیں فوائد پہنچا رہا ہے، اس کے یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ گھوڑوں کے بارے میں، خچروں کے بارے میں، گھڑوں کے بارے میں، اور تمام اس طرح چوپایوں کے بارے میں، بکروں کے بارے میں، گائے، بیل، تمام چیز چوپاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو تمام چیزیں جو ہم فائدے حاصل کر رہے ہیں آج ان سے، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ جانور آپ کو یہ فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور درمیانی راہ اللہ کے دروازے پر جا پہنچتی ہے، اور اس میں سے کئی ٹیڑھی راہیں بھی نکلتی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب ہی کو ہدایت فرما دیتا۔ هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه الشراب ومنه شجر وفيه تسيمون، وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کی جانب سے پانی اتارا ہے، اس میں سے کچھ پینے کا ہے اور اسی میں سے کچھ شجرکاری کا ہے، جس سے نباتات، سبزے اور چراگاہیں اگتی ہے جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو۔ تو بار بار آپ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسانے کے بارے میں، اس کے فوائد کے بارے میں آپ نے پچھلے آیتوں میں بھی سماعت کیا کئی مرتبہ۔ جو آسمان سے پانی برساتا ہے وہ زمین کے اندر جا کے واپس جھاڑ، پیڑ پودا اگانے کے لیے بنجر زمین کو کس طرح ہریالی کرتا ہے، اور یہاں فرما رہا ہے کہ کچھ پینے کا بھی ہے۔ بے شک پینے پانی کا یعنی بارش کے پانی میں کئی شفا ہے، کچھ پینے کا ہے، اور اسی میں سے کچھ شجرکاری یعنی جھاڑوں کے پانی ڈالنا، یعنی بنجر زمین پر کھیتیوں میں پانی کو استعمال کریں۔ تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور کچھ پانی یہ بھی ہے کہ مویشیوں چرانے کے لیے
युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतूना वन्नख़ीला वलनआब वमिन कुल्लि थमरात इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। उसी पानी से तुम्हारे लिए खेत और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल और मेवे उगाता है, बेशक उसी में गौर फिक्र करने वालों को लोगों के लिए निशानी है। तो हमें बताया जा रहा है किस तरह कौन सा पानी हमें इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह पानी किस किस चीज़ों के लिए यानी दरख्तों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो हमें यहाँ पर समझाया जा रहा है। बेशक इसलिए हमने मज़ामिन में पढ़ा था कि अगर इस सूरत को बार बार हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर कसरत के साथ अल्लाह की नियामतों का जिक्र हुआ है, पिछली सूरत में भी हुआ है, मगर इस सूरत में और ज्यादा कसरत के साथ आपको इस अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की नियामतों के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे और इंशाल्लाह उससे अल्लाह की मोहब्बत और दिल में इजाफा होगा और अल्लाह से राब्ता, अल्लाह से रिश्ता और मजबूत होगा इंशाअल्लाह। तो बार बार पढ़ने की सुनने की कोशिश करें। वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वलकमर वन्नुजुम मुसख्खरातिन बिअम्रिही इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन याक़िलून। और उसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन को, सूरज और चांद को मस्खर कर दिया और तमाम सितारे भी उसी के तदबीर से निजाम के पाबंद है, बेशक उसमें अकल रखने वाले लोगों के लिए निशानियां है। वमा ज़रा लकुम फिल अर्दि मुख्तलिफन अलवानुहु इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़क्करून। और हैवानात, नबातात और मादिनियात वगैरह, हैवानात जानवर, नबातात पेड़ पौधे यानी हर चीज दुनिया में वगैरह में से बकिया जो कुछ भी उसने तुम्हारे लिए जमीन पे पैदा फरमाया है, जिसके रंग यानी जिन्स, नौइस किस्में, हर टाइप्स ऑफ जानवर है, हर किस्म के जानवर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ झाड़ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पौधे है, हर एक की अलग अलग जिन्स है, जिनके रंग यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर भी है, किस्में, खवास और मुनाफे अलग अलग है, सब तुम्हारे लिए मस्कर है यानी दिया हुआ है अल्लाह ताला के जरिए से। बेशक उसमें नसीहत कबूल करने वाले लोगों के लिए निशानी है। तो हमें इन तमाम चीजों को बताने की वजह यह है कि हमें उन निशानियों को बताया जा रहा है जो अल्लाह ताला हमें बार बार उसका अलग अलग अंदाज में तज़किरा हो रहा है, हर सूरत में डिफरेंट वेज ऑफ में समझा रहा है, ताकि उन निशानियों को देखकर गौर फिक्र करके अल्लाह की तरफ अपने रिश्ता और मजबूत करें। वहुवल्लज़ी सख्खरल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन व तस्तखरिजू मिन्हु हिल्यतन तलबसूनहा व तरल फुल्का मवाखिर फीही व तब्तगू मिन फज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। और वही है जिसने फिजा और बर के अलावा, बहर यानी दरियाओं और समंदरों को, हवा के अलावा, फिजा मतलब हवा, फिजा के अलावा दरिया, बहर मतलब समुंदर, दरिया पानी को कहते हैं, दरियाओं और समंदरों को भी मस्खर फरमाया है। अब हमें इससे पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप देखिए आप, चांद के बारे में, सूरज के बारे में, दिन के बारे में, रात के बारे में, फिर पानी के बारे में, फिर आपको पौधों के बारे में और मवेशियों के बारे में, उसके बाद अब आए हैं दरिया के बारे में, हवा के बारे में। अब मस्खर फरमाया है ताकि तुम उसमें से ताज़ा पसंदीदा गोश्त खाओ, मतलब मछली वगैरह जो पानी में है थे उसके ताल्लुक से तस्करा हो रहा है। और तुम उसमें से मोती वगैरह निकालो, समुद्र में ही आपको मोती मिलती है। कहाँ पर? ये 1400 साल पहले ही अल्लाह ताला ने कलाम पाक में हर चीज के बारे में बता दिया है। आज रिसर्च साइंटिस्ट करते हैं कि दरिया के अंदर, समुद्र के अंदर आपको मोती वहां से निकलती है, तो पहले आपको बताया गया है। तो मोती वगैरह निकालो जिन्हें तुम जेबाइश के लिए पहनते हो, जिस तरह यानी ज्वेलरी बनती है। और ए इंसान, तू कश्तियों और जहाजों को देखता है जो दरियाओं और समंदरों का पानी चीरते हुए उसमें से चले जाते हैं, और ये सब कुछ उसलिए किया ताकि तुम दूर दूर तक उसका फजल यानी रिज्क तलाश करो, और ये कि तुम शुक्र गुजारों में से हो जाओ। अब यहाँ बताया जा रहा है कि तमाम चीजें किस लिए दी गई है, इंसान को क्यों बनाया गया है, इंसान को इन तमाम चीजों से क्यों फायदा पहुंचा रहा है, ताकि तुम यानी रिज्क तलाश करो और ये कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ, अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाओ, ताकि उन नियामतों में और इजाफा हो। और उसी ने जमीन में मुख्तलिफ मादों को बाहम मिलाकर यानी नर मादा, मेल फीमेल को मिलाकर भारी पहाड़ बना दिए, बाहरी पहाड़ बना दिए, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं वो अपने मदार में हरकत करते हुए तुम्हें लेकर कांपने लगे, और नहरें और कुदरती रास्ते भी बनाए ताकि तुम मंजिलों तक पहुंचने के लिए राह पा सको। अल्लाह ताला ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोड़े भी बनाए हैं, और कई
پتھروں کو ملاکر پہاڑے بھی بنائے ہیں تاکہ زمین کو سٹیبل کر سکے. پہاڑ کی وجہ سے زمین سٹیبل ہوتی ہے. پچھلی آیت میں سماعت کیا, اس میں حرکت نہیں آ کے تمہیں لے کر کانپنے لگے, یعنی اگر وہ بھی تھوڑا بھی اگر چینج ہو گئے تو زمین کانپنے لگے گی, ہلے گی, جہاں پر آپ کو زلزلہ کہہ سکتے ہیں اس کے. اور نہریں اور قدرتی راستے بھی بنائے ہیں تاکہ تم منزلوں تک پہنچ کے لیے راہ پا سکو. راستے بتائے گئے ہیں, نہریں بنائی گئی ہیں تاکہ تم دور دور تک منزلوں کو طے کرو. کس لیے؟ رزق کے لیے, یعنی رزق تلاش کرنے کے لیے کشتیاں دی گئی ہے, پانی میں سوار کیا گیا ہے, دنیا زمین پر راستے بنائے گئے ہیں, پہاڑ دیے گئے ہیں. تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور یہاں پر یہ ہر آیت کے آخر میں آپ نے سماعت کیا ہے کہ کیوں بنائے گئے ہیں. نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے, نشانی ہے. جو عقل مند رکھتے ہیں انہیں نشانیاں ہیں اللہ کے پہچاننے کے لیے. وعلامات ومن نجم هم يهتدون, اور دن کو راہ تلاش کرنے کے لیے علامتیں بنائی ہیں. یعنی علامتیں مطلب نشان, سائنس وغیرہ. کس طرح ہمیں وہاں پر جانے کے لیے یہ پلیس آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوگی, وہاں کے آپ کو علامات کے ذریعے سے آپ پہچان سکے کہ یہ پلیس وہاں پر ہے. اور دن کو راہ تلاش کرنے کے لیے علامتیں بنائی گئی ہیں. اور رات کو لوگ ستاروں کے ذریعے سے بھی راہ پاتے ہیں, مطلب ستاروں کی روشنی کے ذریعے سے, چاند کی روشنی کے ذریعے سے بھی لوگ یعنی راستے کو طے کرتے ہیں, راستہ دکھتا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون, مثل ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے, کیا تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یہ سب دیکھ کر بھی کیا تم اللہ کی نصیحت قبول نہیں کرتے, ہم سے پوچھا جا رہا ہے. تو یہاں پر اس صورت کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ کے سے اور رشتہ مضبوط ہو. ان نعمتوں کو اگر ہم تذکرہ کریں گے تو ہماری دنیا میں ہم جو دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ کو اللہ کے سے ذکر اور مضبوط ہو جائے گا. اور یہاں پر ہمیں ان نعمتوں کا شکر گزار بندہ بننے کی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا. ہم اس میں کوشش میں لگے رہیں گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے, بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں تذکرہ ہو کر آخر بتایا جائے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہ رہے ہو, گننا چاہ رہے ہو, گن سکے گے؟ بے شک کبھی ان نعمتوں کو نہیں گن سکو گے, نہیں شمار کر سکو گے. مطلب شمار مطلب اپنے عقل کے انداز اگر ہم گننا چاہیں گے تو بھی ان نعمتوں کو ہم نہیں گن سکیں گے, شمار نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک اس سے بڑھ کر اللہ کے فضل ہے, اس سے بڑھ کر اللہ کی نعمتیں ہیں. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. پھر یہاں پر آیت بار بار آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے, جو تمہارے دل کے اندر بھی ہو, جو تم چھپاتے بھی ہو, اور تم جو کچھ ظاہر بھی کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, اور یہ مشرک لوگ جن بتوں کو اللہ کے سوا پوچھتے ہوئے وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. مطلب یہاں پر اب یہ چیز کا ایک لنک ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ تمام چیزوں کو بتا کر, گنا کر, ہمیں نعمتوں کو ایک ایک آیت میں ہر ڈفرنٹ یعنی زمین کے بارے میں, آسمان کے بارے میں, سورج کے بارے میں, میووں کے بارے میں, پودوں کے بارے میں, دریا کے بارے میں, ہر چیز کو بتا کر کون پیدا فرمایا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نہیں بنایا ہے. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں سے لنک کر کے یہ بتایا گیا کہ مشرک لوگ جن بتوں کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں فرما سکتے. یہاں بتانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ انہیں بتایا جا رہا ہے, کہ انہیں نصیحت کیا جا رہا ہے مشرکوں سے, کفار سے, کہ جو تم جس کو پوچھتے ہو اللہ کے سوا, غیر معبود کو پوچھتے ہو, وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے جو جس نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, کیونکہ مشرک بھی اللہ ہی نے انہیں پیدا فرمایا ہے, اور جسے تم پوچھتے ہو وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا گیا ہے, اور وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے, کسی کی تخلیق نہیں کر سکتے. اللہ ہی واحد ایکتا ہے, اللہ ہی معبود ہے, وہی ہر چیز کو بنانے والا ہے, پیدا کرنے والا ہے. یہ بتانا ہے مقصود یہاں پر. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون, وہ مردے ہیں, زندہ نہیں, اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے. بت یعنی آئیڈلز, وہ مردے ہیں, وہ زندہ نہیں ہے, بت ہے, اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں, یعنی اس بتوں کو اتنا بھی شعور, کیونکہ وہ آئیڈلز ہے, انہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھائے جائیں گے. اور مشرک لوگوں کو بھی شعور نہیں ہے کہ کب اس کو اٹھا کر لے جائیں گے, ان کے بھی شعور نہیں ہے, وہ لوگ بے شعور میں ان سے پوچھتے ہیں. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون باللہ
فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تمہارا معبود ایکتا ہے، پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہے اور وہ سرکشی متکبر ہے۔ یعنی آخرت پر یقین رکھنا ایمان کا ایک جز ہے، حصہ ہے۔ جو ایمان آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ دل منکر ہے، یعنی کفر ہے، منکر ہے، انکار کرنے والوں میں سے ہے، اور وہ سرکش اور متکبر ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، یہ بات حق و ثابت ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سرکشوں میں متکبروں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو سرکشی کرتے ہیں، جو اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے، آخرت پر ایمان نہیں کرتے، جو متکبر ہے، اللہ انہیں نہیں پسند فرماتا۔ یہ اور ایک بہت پوائنٹ کرنے کی ہے، اللہ انہیں پسند ہی نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب کے کیا نازل فرمایا ہے، رب نے کیا نازل فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں اگلی قوموں کے جھوٹے قصے اتارے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور جب ان سے پوچھا یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ روز قیامت وہ اپنے اعمال بد کے پورے پورے بوجھ اٹھائیں، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت کے ذریعے گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں پر آج اختتام کرتے ہیں، 9 رکوع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کنٹینیو کریں گے۔ آج کی نشست میں ہم نے کافی معلومات کیے ہیں، سورہ کے بارے میں جانا ہے اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ہمیں پڑھی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں، اور پھر سے آپ لوگ اسے بغور سنتے رہیں، سماعت کرتے رہیں، تاکہ ہمیں اس صورت میں جس طرح بتایا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ جتنا ہم بار بار اگر پڑھیں گے تو اللہ کے محبت میں اضافہ ہوگا اور اللہ سے رشتہ اور مضبوط ہوگا۔ آئیے دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے، یا اللہ اس میں کچھ ہوتے ہیں غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی یا اللہ سماعت کیا ہے، یا اللہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، یا اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ یا اللہ جو نعمتیں یا اللہ ہم نے پڑھی ہے، اللہ اس کا شکر گزار بندہ بننے والا بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے، یا اللہ ہمیں ان نعمتوں کو عطا کیا ہے، یا اللہ اسی میں ہمیں اور برکت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس سورہ کے برکت سے یا اللہ ہمارا رشتہ اور مضبوط فرما دے۔ یا اللہ تیرے اور تیرے پیارے حبیب سے یا اللہ محبت میں اضافہ فرما دے۔ یا اللہ سنت محمدیہ پر عمل کرنے والا بنا دے، شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس رشتوں میں اللہ اور محبت میں یا اللہ اضافہ فرما دے، اور یا اللہ ہمیں عبادت گزار بندہ بنا دے، برگزیدہ بندہ بنا دے، ناشکری سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ کفران کلمات سے محفوظ فرما دے، ناشکری سے محفوظ فرما دے۔ جو بھی پڑھا ہے سنا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے طریقے سے قبول فرما دے۔ یا اللہ پیارے نبی کے ہاتھوں سے یا اللہ جامع کوثر پی نصیب فرما دے، ان قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سو یا اللہ بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے، اپنے فضل کے فرما دے، اپنے فضل سے یا اللہ اس میں جگہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان کی چاشنی دل میں ڈال دے۔ یا اللہ سجدوں میں تڑپ نصیب فرما دے، یا نمازوں میں یا اللہ محبت نصیب فرما دے، یا اللہ نمازوں میں جستجو نصیب فرما دے، یا اللہ خوش خضوع کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، تیرے کلام پاک کو یا اللہ سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے، اس پروگرام کو یا اللہ ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ استقامت نصیب فرما دے، اس روحانی جسمانی قوت نصیب فرما دے، تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ رکاوٹوں کو دور فرما کر یا اللہ ہمیں وقت نکال کر یا اللہ سمجھنے والا بنا دے۔ یا اللہ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔